دیکھنے پڑ رہے ہیں معاشرے میں۔ آج کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ماں باپ کے دست بگریباں ہیں۔ آج کے عید کے پیغام میں اس دھرتی پر، اس عیدگاہ کی سرزمین پر ایسا ہر نوجوان اور ایسا ہر بندہ جس نے ماں باپ کو ستایا ہے، دل ہی دل میں توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ اچھے دن لائیں گے۔ اچھے دن دنیا والوں کے وعدے سے نہیں آتے، اچھے دن اللہ کے لانے سے آتے ہیں، ہمارے اعمال سے آتے ہیں۔ حالات ہمارے اعمال کی تبدیلی سے بدلتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو حالات بھی بدلنے والے امکان ہم کو نظر نہیں آتا۔ تو سب سے پہلے اللہ کی خوشنودی، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، شہرت اور نمود نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ اور قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے احکام بتائے گئے کہ اسلام اتنا عمدہ مذہب ہے، یہ جانور کو ذبح کرنے، جانور کے حقوق بھی بتاتا ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے دوسرے جانور کو سامنے نہ رکھ تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ جو مذہب جانور کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، کیا وہ دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچانے کی اجازت دے گا؟ گندگی ڈال کر، صفائی کا خیال کیے بغیر قربانیاں پیش کر کے آج ہمارے معاشرے میں صفائی کی جو غفلت ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ایک واقعہ ذکر کر کے میں اپنی بات مکمل کر لوں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مجوسی نے قرض لیا تھا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اس مجوسی کے گھر کے قریب پہنچے۔ اتفاق سے، سوئے اتفاق، مٹی گیلی تھی، ناپاک تھی، آپ کے پائے مبارک میں رہنے والے نالین سے، چپل سے کچھ گندگی اڑی اور اس مجوسی کے دیوار پر لگی۔ یہ اللہ کا بندہ جس کے دل میں اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا، حیرت زدہ ہوتا ہے۔ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں، اور دستک دینے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اس بندے کی دیوار میرے عمل کی وجہ سے گندی ہو گئی ہے، لیکن دیوار مٹی کی ہے، اگر اجازت کے بغیر صاف کروں تو اس کو کھرچوں گا تو اس کی مٹی نکلے گی، اور بغیر اجازت کے تصرف کا اسلام ہمیں حق نہیں دیتا، مجھے حق نہیں پہنچتا۔ اگر اسی طرح چھوڑ دوں گا تو میری وجہ سے ایک بندے کی دیوار معیوب اور داغدار بن جائے گا، کروں تو کیا کروں؟ اجازت کے خاطر آپ نے دستک دی۔ اندر سے خادم دوڑتا ہوا آیا، اس نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے اپنا نام ظاہر کیا۔ مجوسی اندر ہی اندر دل میں سوچنے لگا کہ شاید امام اعظم اپنا قرض کا مطالبہ لے کر آئے ہوں گے۔ اس نے کہلا بھیجا کہ بعد میں دیا جائے گا۔ حضرت نے پھر دوبارہ خادم سے کہا کہ جا کر اپنے آقا سے کہو کہ میں قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اپنا قرضہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، کوئی اہم بات پیش آئی ہے، کوئی گھٹنا ہوئی ہے، اس کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جب ایسا کہا گیا تو وہ مجوسی آیا اور آ کر اس نے کہا کہ حضرت، معذرت چاہنے لگا، وقت ہو گیا قرضے کا لیکن میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے تھوڑی مہلت دے دیجئے۔ حضرت نے فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، مجھے آپ سے قرض کے مطالبے کا اس وقت کوئی موقع نہیں ہے، ہوا یہ کہ میں چل کر آ رہا تھا، میرے پیر کی وجہ سے تمہارے دیوار کو گندگی پہنچی ہے، اب میں اسے بلا اجازت صاف کرنا چاہتا ہوں تو میری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں صفائی کی۔ اتنا سننا تھا، وہ مجوسی ہاتھ بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ امام اعظم، آپ میری دیوار کی گندگی کو بعد میں صاف کرنا، میرا جسم کا رواں رواں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک میرا رواں رواں غیر اللہ کی نجاست میں، پلیدی میں ڈوبا ہوا ہے، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر، ایمان والا بنا کر میرے باطن کو پاک و صاف کیجئے، بعد میں دیوار کا مسئلہ دیکھا جائے گا۔ کیا آج ہمارے اندر وہ ایمان ہے صفائی کا کہ ہم صفائی کا خیال رکھیں گے؟
عیدگاہ کے میدان سے عیدگاہ کے میدان سے ہم اس پاکی صفائی کے سبق کو لے کر جائیں، اور ہمارا ملک الحمدللہ جمہوری ملک ہے، یہاں جتنی آزادی کے ساتھ ہم اپنی عبادت اپنے تشخص کے ساتھ اپنے امتیاز کے ساتھ ادا کر پا رہے ہیں، ہم ان حالات کو ہمیشہ کے لیے تابندہ اور باقی رکھنے کے لیے اپنے کردار کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے حضور ہماری یہ قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ ہمارے دل کے جذبات پہنچتے ہیں، کس کے حق کو ہم نے ادا کیا، کس کے حق کو ہم نے تلف کیا۔ الحمدللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ماشاءاللہ سارے مجمع کو خدا کے سامنے گواہ بنا کر کہتا ہوں، اللہ اس سارے مجمع کو قبول فرمائے، اور تا قیام قیامت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام والا عشق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام والی اطاعت ہم سب کو اور ساری ملت اسلامیہ کو بلکہ ساری انسانیت کو عطا فرمائے۔ اور اللہ نے مال دیا ہے تو ہم مال کو بھی قربان کریں، اور دین کے تقاضے پر عید کے موقع پر آپ کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ہمیشہ آپ کے